السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اختتام کے موقع سے جس عنوان اور موضوع کے تحت خلاصے درس قرآن پیش کرنا ہے، اس کا تعلق سورہ یاسین کے دوسرے رکوع سے۔ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا تذکرہ کیا، جس بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے 3 رسولوں کو بھیجا، اور بستی والوں نے وہ 3 رسولوں کی دعوت کا انکار کیا۔ تو اسی بستی میں ایک شخص رہتا تھا جس نے نبیوں کی دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ رسولوں نے جب قوم نے جب رسولوں کو گھیر لیا اور ان کے ایک طرح سے قتل کے در پہ ہوئے، تو اس شخص کو جب معلوم ہوا، جس کا نام مفسرین نے حبیب نجار لکھا ہے، حبیب نجار یعنی بڑائی کا ستاری کا کام کرنے والا، جو بستی کے شہر کے کنارے پر رہتا تھا۔ کنارے پر عام طور سے جھوپڑ پٹیاں ہی ہوتی ہے، غریب لوگوں کے مکانات، معمولی لوگوں کے مکانات بستی کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ آج بھی جھوپڑ پٹیاں ہوتی ہے شہر سے لگ کر، تو ایسا لگتا ہے کہ غریب شخص تھا، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت قبول کر چکا تھا۔ اور جب اسے معلوم ہوا کہ قوم میری بستی کے لوگوں نے نبیوں کو گھیر لیا ہے اور ان کو مارنے کی دھمکی دی ہے، تو پھر اس سے رہا نہیں گیا اور ان کی مدد کے لیے وہ دوڑنے کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے۔ تو ایک طرح سے یہ کہ نئے عنوان پر بھی خلاصے درس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے آج کے اجتماع سے۔ ہو سکتا ہے یہ میقات میں تو کم ہی اجتماعات رہیں گے، لیکن یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ سال کے میقات میں بھی رہے گا۔ اور اس سلسلے کا جو تعلق ہے وہ ایک طرح سے سورہ فاتحہ میں جو ہم دعا کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جن 4 قسم کی شخصیات کو انعام یافتہ قرار دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ہم دعا کرتے نا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور پھر انعام یافتہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے آیت نمبر 69 میں اور زیادہ نمایاں کر دیا، اور ان کو متعین بھی کر دیا۔ ہماری عقل پر نہیں چھوڑا کہ ہم جس کو چاہے انعام یافتہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اس کو بتلا دیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور اس سے مراد ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو اب انبیاء کے بعد دوسری قسم ہے انعام یافتہ بندوں کی، صدیقین۔ تو ہر قرآن مجید کے پڑھنے والے کو اور ہر نماز کے پڑھنے والے کو جس طرح سے کچھ نبیوں کی زندگیوں کا علم رہنا چاہیے، تو اسی طرح سے کچھ صدیقین کی زندگیوں کا بھی اسے علم ہونا چاہیے، کچھ شہداء کی زندگیوں کا بھی اسے علم ہونا چاہیے، اور کچھ صالحین کی زندگیوں کا بھی اسے علم ہونا چاہیے۔ اس لیے تمام مفسرین نے بات لکھی کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دعا سکھلائی اور ہم دعا کرتے ہیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی، تو اس سے مراد وہ 4 قسم کے افراد ہیں جو سورہ نساء کے آیت نمبر 69 میں اللہ نے بیان کیے۔ یعنی کوئی اختلافی بات نہیں ہے یہ، یعنی بالکل متفق علیہ بات ہے، اور پھر جمع کا انداز ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو
تو اب کسی ایک نبی کی زندگی کا علم کافی نہیں ہے، جماعت کا لفظ کم از کم 3 کے لیے بولا جاتا، تو صدیقین کا بھی جمع کا لفظ ہے، تو کم سے کم 3 انبیاء، 3 صدیقین، 3 شہداء اور 3 صالحین کی زندگیوں کا علم ہر مسلمان کو، ہر نمازی کو ہونا چاہیے، تبھی وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے احساس دلانے کے لیے میں آدھی رکعت کا لفظ کہتا، آدھی رکعت کا علم مجھے ہے۔ کیوں آدھی رکعت ہی ہوتی ہے نا، سورہ فاتحہ پڑھ لیتے، ایک رکعت مکمل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کے ساتھ اور سورت پڑھنی پڑتی ہے، کچھ آیتیں پڑھنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر ایک رکعت کی قرات ہوتی ہے۔ تو آدھی رکعت ہم کہہ سکتے ہیں سورہ فاتحہ کی قرات کو، اور سورہ فاتحہ ہم کو جوڑتی ہے، سورہ فاتحہ ہم کو درس دیتی ہے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلنے کا۔ تو اتباع اور پیروی چلنا یہ تو آگے کی چیز ہے، پہلے تو علم ضروری ہے نا۔ اگر علم نہیں ہوگا انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا، تو ہم اتباع اور پیروی کیسے کر سکیں گے؟ لیکن اگر آدھی رکعت کا بھی اگر علم ہو جائے، آدھی رکعت کے علم کا مطلب یہ کہ اگر کسی کو 3 نبیوں کی زندگی کا علم ہو جائے، 3 صدیقین کی زندگیوں کا علم ہو جائے، 3 شہداء کی زندگیوں کا علم، 3 صالحین کی زندگیوں کا علم، تو اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کے آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شیطان نے کچھ اس طرح کی اطمینانی کیفیت میں نمازیوں کو مبتلا کر دیا ہے کہ ایک بھی نبی کی زندگی کا علم نہیں ہے مکمل، ایک بھی صدیق کی زندگی کا علم نہیں ہے، ایک بھی شہید اور ایک بھی صالح شخص کی زندگی کا علم نہیں ہے، لیکن اس کا یہ احساس ہے کہ علم بہت ہو گیا، عمل کی کمی ہے۔ ممبر و محراب سے بہت ساری جھوٹی باتیں جو کہی جاتی ہیں، ان میں سے ایک جھوٹی بات یہ بھی ہے کہ بھائی اور بزرگوں علم بہت ہو گیا، عمل کی کمی ہے، بار بار کہی جاتی ہے بات۔ تو میں اس کے جواب میں کہتا، اپنے آپ کو احساس دلانے کے لیے دوسروں کے، کہ یہ کہنے کی ضرورت ہے بھائی اور بزرگوں، ابھی 90% اماموں کو آدھی رکعت کا علم نہیں ہے، اور 99% سے زیادہ 5 وقتہ نمازیوں کو آدھی رکعت کا علم نہیں ہے۔ اور میں آدھی رکعت کے لفظ کے ساتھ سورہ فاتحہ کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے آگے تو آدھی رکعت ہی ہوتی ہے۔ تو کتنے امام ہیں جن کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی زندگیوں کا علم ہے؟ جو حافظ امام ہیں تو کھلے طور سے وہ اعلان کرتے، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کو سورہ فاتحہ کا مفہوم مطلب معلوم نہیں، ہم کو نہیں بتایا گیا۔ اور اگر معلوم ہے بھی سورہ فاتحہ کا مفہوم مطلب، تو صرف ترجمہ معلوم ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا جو تقاضا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے ذریعے سے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی زندگیوں کی اتباع اور پیروی، تو کتنے اماموں کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی زندگیوں کا علم ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10% نکلیں گے۔ 90% امام خود کہہ دیں گے، اور خود کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو انبیاء کی اور صدیقین کی، شہداء اور صالحین کی زندگیوں کا علم نہیں، ہم نے حاصل نہیں کیا۔ 99% سے زیادہ نمازی کھلے طور سے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کو سورہ فاتحہ کا مفہوم مطلب معلوم نہیں، ہم کو نہیں بتایا گیا۔ تو یہ ایک طرح سے آدھے رکعت کے علم بے علمی کا اعتراف ہے نا۔ تو صدیقین کے زمرے میں جو شخصیات آتی ہے، تو پہلے نمبر پر وہ شخصیات آتی ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ انبیاء کے علاوہ جو دینی شخصیات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور جن کا کچھ کردار ہے، کچھ کا کردار ناموں کے ساتھ بھی ہے، جیسے حضرت لقمان، حضرت مریم نبی نہیں ہے نا، لیکن صدیق کے زمرے میں تو آتی ہے نا۔ حضرت لقمان بھی صدیق کے زمرے میں آتے ہیں، اور انبیاء کے بعد صدیقین کا مقام مرتبہ، شہداء کا مقام تیسرے نمبر کا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سارے صدیقین ایسے گزرے ہیں
کہ جنہوں نے شہادت کا مقام بھی پایا ہے، یہ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں جس صدیق کا تذکرہ ہے، تو ایک طرح سے وہ شہید بھی ہے، قوم نے اس کو شہید کر دیا تھا جب اس نے قوم کو دعوت دی تھی۔ جہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہ دور مکی کی صورت ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی اہمیت اور فضیلت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس کو بعض روایات میں قرآن کا دل کہا گیا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قلب القرآن یاسین، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ دل مرکزی حصے کو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ اہم صورت ہے، اور اسی لیے جو زندگی کے آخری حالت میں مردوں پر، یعنی جو مرنے کے قریب ہے لیکن ابھی ان کا شعور ہے، باقی ہے، تو ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھنے کی تلقین تبرک کے لیے نہیں ہے، ایصال ثواب کے لیے نہیں، جو عام طور سے سمجھ لیا گیا کہ جو اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ سکرات کی کیفیت میں اس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، تو ایک طرح سے جو تصور ہے معاشرے میں جان اس کی نکل جائے اس لیے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، اس کے پاس جان نکلنے کے لیے نہیں ہے، اس کی تسلی کے لیے، اس کی نصیحت کے لیے، اس لیے کہ سورہ یاسین میں توحید کا تذکرہ بھی ہے، رسالت کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، اور دین اور ایمان کی خاطر جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہے تو ان میں سے وہ پریشانیوں کا تذکرہ بھی خاص طور سے دین اور ایمان کی خاطر۔ یہ دوسرے رکوع میں جن 3 نبیوں پر پریشانیاں آئی، جو صدیق پر پریشانیاں آئی، اس کا تذکرہ ہے، تو اس سے میت کو ایک طرح سے وہ مرنے والوں کو اطمینان ہوتا ہے، اس کو تسلی ملتی ہے، اس لیے سورہ یاسین کی تلاوت کا حکم ہے۔ لیکن جو سورہ یاسین کو سمجھ نہیں سکتے، جیسا کہ جن کی زبان عربی نہیں ہے، تو وہاں صرف وہ تلاوت ان کے لیے کافی نہیں ہوگی، ترجمہ پڑھ کر سنانا ضروری ہے، تبھی وہ مقصد پورا ہوگا جو حدیث بیان کیا گیا کہ اپنے مردوں کو، جو مرنے سے قریب ہے، ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ۔ تو یہ مقصد، یہ ضرورت اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جبکہ ہم تلاوت کے ساتھ ان کو ترجمہ بھی سنائیں گے، لیکن اس حالت میں ترجمہ سنائیں گے کہ ابھی ان کے ہوش حواس باقی ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی حالت میں پہنچ گئے کہ جہاں پر وہ کوئی بات نہیں سمجھ سکتے تو وہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایک طرح سے وہ تو ہی نہیں پھر قرآن مجید کی وہاں پڑھنا۔ جب بھی جہاں کہیں بھی قرآن مجید کے پڑھنے کی تعلیم اور تلقین ہے، وہ ہدایت کے لیے، وہ نصیحت کے لیے ہے۔ ہاں اگر وہاں کوئی لوگ جمع ہیں دوسرے گھر کے افراد، تو ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر سنائی جا سکتی ہے، تعلیم اور تربیت کے لیے، تبرک کے لیے نہیں، ایصال ثواب کے لیے نہیں۔ اور وہ بھی جو قبرستان میں جو پڑھنے کی جو روایت آئی ہے، مسنون کے سر کے سرانے کی طرف سے، پایتی کی طرف سے، سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ، تو اس کا مقصد بھی لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے میں وہ نہیں پڑھتا۔ اس کا مقصد ہے تعلیم و تربیت، درس۔ وہاں جو موجود ہے تدفین، دفن کرنے والے جو وہاں جو موجود ہیں، ان کی نصیحت کے لیے پڑھتے تھے کچھ صحابہ بھی، اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ۔ لیکن عام طور سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میت کے لیے پڑھا جا رہا ہے، ایصال ثواب سمجھتے نہیں، اس لیے میں پڑھنے سے اعتراض کرتا ہوں۔ ہاں اگر وہ درس سننے کے لیے آمادہ ہے تو کھڑے کھڑے بھی قرآن مجید کی آیت کا درس دیا جا سکتا ہے، قبرستان میں بھی درس دیا جا سکتا ہے، وہاں جو موجود ہے لوگ۔ اور اسی لیے پایتی اور سرانے کی طرف سے کہ چونکہ کچھ لوگ ادھر ہوتے ہیں، کچھ لوگ ادھر ہوتے ہیں نا، تو اس میں بھی حکمت یہی ہے کہ جو ادھر کے جو لوگ ہیں تو اس طرف رک کر کے وہ پڑھے تو ان کو آواز جائے گی، ادھر جو دائیں جانب ہے تو ادھر رک کر کے وہ پڑھے گا، لیکن وہ نیچے دیکھ کر پڑھتا ہے۔ سامعین کے لیے پڑھنے کا حکم ہے، سننے والوں کو درس دینے کا، لیکن کوئی آمادہ ہی نہیں، اس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ ایصال ثواب کے لیے، میت کے لیے۔ جیسا حیا اذان میں بھی ہے نا، 2 کلمے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کائے کے لیے ہے وہ؟ یہ تو اب مائک اصل میں ہو گئے، اوپر آواز پہنچ جاتی ہے، لیکن پہلے مائک نہیں تھے، تو مسجد کے دائیں جانب بھی جو لوگ رہتے تھے قبلے کی طرف رک کر کے اذان دی جاتی نا،
زیادہ تر الفاظ اس کے وہی ہیں جو قبلے کی طرف، تو آواز اس طرف بھی زیادہ پھیلتی ہے، تو دائیں جانب کے لوگ بھی آواز کو آسانی کے ساتھ سن لے اذان کی، اس لیے حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے دائیں جانب ملنا مسنون ہے، دائیں جانب اپنے چہرے کو رخ کرنا مسنون ہے، اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں جانب، تاکہ اس طرف کے لوگ سن لے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو یہی مصلیت ہے وہ قبرستان میں بھی جو پڑھنے کے جو بعض روایت میں جو تذکرہ آیا کہ میت کے سرانے کی طرف سورہ بقرہ کا شروع کا حصہ اور پایتی کی طرف اس کے آخری حصہ، لیکن مقصد ہے وہاں موجود اور سامعین لوگوں کی نصیحت، ان کے لیے درس، اور یہ غرض اسی وقت پوری ہو سکتی ہے آج کے دور میں جبکہ اس کا ترجمہ بھی لوگوں کو سنایا جائے، اس کا خلاصہ بھی کچھ پیش کیا جائے، اور جہاں اس طرح سے لوگ اگر آمادہ آئے تیار ہے درس سننے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آمادہ نہیں ہے، لوگوں کی نیت یہ ہے کہ وہ ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہے تو ہم پڑھنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے زیادہ۔ تو وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یعنی مکہ والوں کے سامنے ایک بستی والوں کا حال بیان کیجئے، بستی والوں کی مثال اصحاب القریہ، اور بستی سے بستی کا متعینہ نام نہیں ہے، لیکن یہ جو تعلق ہے اس کا بنی اسرائیل کی تاریخ سے اس کا تعلق ہے، بنی اسرائیل کے زمانے سے، اور کچھ لوگوں نے متعین کرنے کے اس سے مراد ہے قسطنطنیہ کسی نے انطاکیہ جو شام کی جو شہر تھا، لیکن کوئی متعین کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ لوگوں نے رائے دی ہے کہ اس سے مراد قسطنطنیہ کی بستی ہے، کسی نے انطاکیہ، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ناموں سے زیادہ کارناموں کو اہمیت دی ہے، نام کے ساتھ اگر تذکرہ ہوتا تو لوگ سمجھ لیتے کہ یہ بات صرف اس بستی کی تک محدود ہے، اس لیے زیادہ تر جو ہدایتیں قرآن مجید میں جنت سے متعلق دوزخ سے متعلق تو وہ عمومی انداز میں، تاکہ وہ نیک صفات کو لوگ اپنے لیے بھی سمجھے، خاص لوگوں کے لیے نہ سمجھے، جو تنبیہات اور جو وعید ہیں جہنم سے متعلق تو وہ بھی زیادہ تر بغیر ناموں کے بیان کی گئی ہے، ورنہ ناموں کے ساتھ ہوتی لوگ سمجھتے یہ تو تنبیہ ان کے لیے صرف فرعون کے لیے ہیں، حامان کے لیے، نمرود کے لیے، اس لیے عام انداز میں کردار کے ساتھ کاموں کے ساتھ جو بھی یہ کام کریں گے گناہ کے کام ان کے لیے وہی تنبیہ اور وعید ہے، تو ان کے سامنے بستی والوں کا حال بیان کیجئے، اور ایک طرح سے اس میں مکہ والوں کے لیے عبرت کی بات بھی تھی، نصیحت کی بات بھی تھی کہ مکہ بھی ایک بستی تھی، اس کو بھی قریہ ہی کہا گیا، بلکہ قریہ سے زیادہ اس کو ام القریٰ کہا گیا، ام القریٰ کہتے ہیں بستیوں کی ماں، ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کا جو ایک تعارف ہے، ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ اور بنیاد، چونکہ قرآن مجید کا پورا نچوڑ اور خلاصہ سورہ فاتحہ میں، تو اس لیے اس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ مکہ والوں کو مکہ والے قرآن مجید میں مکہ کی بستی کو ام القریٰ اس لیے کہا گیا کہ دنیا کی تمام بستیوں سے وہ پہلے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین، اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنا وہ خانہ کعبہ ہے مکہ میں، تو جس طرح سے خانہ کعبہ یا سب سے پہلا گھر ہے تو مکہ کی آبادی، مکہ کی بستی بھی سب سے پہلی بستی اور آبادی ہے۔ اس جاء المرسلون، جبکہ اس بستی میں رسول آئے، ایک طرح سے اس میں دعوتی مکالمہ بھی ہے کہ ایک دائی کے کلمات کیا ہوتے ہیں دعوت دینے والے کے، اور پھر کس طرح کی مخالفت سے سابقہ اس کو پیش آتا ہے دائی اور مدعو کے درمیان میں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان جو مکہ میں دعوت دے رہے تھے ان کے لیے بھی اس میں تسلی کی بات تھی کہ اگر تمہاری یہ مکہ کے بستی والے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو مارنے کی دھمکیاں دے رہے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح کے حالات سے پہلے کے انبیاء بھی گزرے، پہلے کے رسول بھی گزرے، اور صرف ایک رسول نہیں بلکہ یہ رکوع سے پتہ چلتا ہے کہ بیک وقت 3 رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں بھیجا تھا۔ اذ جاء المرسلون، جبکہ اس بستی میں رسول آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جبکہ اللہ نے ان کی طرف بھیجا 2 کو، یعنی 2 رسول بھیجے اللہ نے اس بستی کی طرف۔
فَكَذَّبُوهُمَا، تو بستی والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے ان کو مضبوطی عطا کیا. عزّز یعزز، ان کی تائید، تیسرے کے ذریعے سے ہم نے وہ دو رسولوں کی تائید کی کہ شاید یہ تین رسولوں کی بات کو قوم کے لوگ کچھ سنے سمجھے اہمیت دے. ظاہر بات ہے کہ ایک بات اگر ایک شخص کہہ رہا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن لوگ اثر کم لیتے ہیں نا. دو اگر کہیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ زیادہ اثر لیں گے، لیکن تین شخص اگر ایک ہی بات کہیں گے تو اثر تو زیادہ ہونا چاہیے نا، اور زیادہ اثر لینا چاہیے. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان کو تقویت پہنچائی، یعنی دو رسولوں کو تقویت پہنچائی تیسرے کے ذریعے سے. اب وہ تین فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، اب وہ تین رسول بستی میں گئے اور انہوں نے کہا کہ اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تو بستی کے لوگوں نے سب سے پہلا جو اعتراض کیا، ایک طرح سے پہلا الزام ان پر یہ رکھا کہ تم نہیں ہو مگر ہماری طرح انسان. حالانکہ اس میں اعتراض کی کیا بات تھی؟ اعتراض کی بات تو اس وقت ہوتی کہ جب اللہ کسی جن کو رسول بنا کر بھیجتا، کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، تو اس میں اعتراض کی بات تھی کہ ہم تو انسان ہیں، تو جنوں کو تم نے کیسے بھیج دیا، فرشتوں کو کیسے بھیج دیا. لیکن شیطان بڑا مکار ہے، وہ احساس نہیں ہونے دیتا. جو بری چیز ہوتی ہے تو اس کو اچھی بنا دیتا ہے، اچھی چیز اس کو بری بنا دیتا ہے. کہ جس میں کوئی اعتراض کی بات تھی نہیں تو اس کو انہوں نے اعتراض کی بات بنا دیا کہ تم ہماری طرح کو تم انسانی ہو. اس لیے کوئی وجہ اعتراض نہ کرے. اللہ نے تمام رسولوں کو انسانی بنایا، سب کے سب انسان تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی تھے. یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ ان کی بشریت کا انکار کرتے ہیں. یہ بریلوی نے جو غلط عقائد گھڑے ہیں تو ان میں سے غلط عقیدہ انہوں نے یہ بھی گھڑ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے، وہ بشر نہیں ہیں، اور ان کو بشر ماننا، انسان ماننا ایک طرح سے یہ ان کی توہین ہے. حالانکہ ان کو انسان سے خارج کر دینا یہ توہین کی بات ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اس کے علاوہ جتنے بھی رسول بھیجے ہیں کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، میں نہیں ہوں مگر تمہاری طرح کے انسان. ہاں صرف فرق یہ ہے کہ یوحیٰ الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے. وما انزل الرحمن من شیء، دوسرا اعتراض جو قوم کے لوگوں نے کیا، رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی. انہوں نے کہا تھا نا آ کر کہا تھا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے کلام کو، اپنی بات کو نازل کیا ہے اور وہ بات ہم تم تک پہنچا رہے ہیں. تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی. اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ وہ بستی رحمان کی منکر نہیں تھی، اللہ کی منکر نہیں تھی، رسولوں کا انکار کرنے والی تھی، لیکن اللہ کو ماننے والی بستی تھی. لیکن اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کو ماننے کے لیے اللہ کے رسولوں کو ماننا بھی ضروری ہے، ورنہ اللہ کو کوئی کیسے مانے گا. بہت ساری جو مشرک قومیں آج جو گمراہ ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے رسولوں کو نہیں مانا. یہ ہندو قوم کی گمراہی کا بھی بڑا سبب یہی ہے کہ ہے ایک ایشور ہے، ایک ہے پیدا کرنے والا، لیکن ایشور کو سمجھیں گے کیسے؟ ایشور تو کسی سے بات نہیں کرتا نا، ہر انسان سے. اللہ نے جو ہے تو اپنی بات نبیوں تک پہنچائی، رسولوں تک پہنچائی. کسی انسان کے بس میں نہیں ہے براہ راست وہ اللہ سے گفتگو کر سکے، اللہ تک رسائی کر سکے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضرورت پوری کی، انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو منتخب کر کے جن کو انبیاء کہتے، جن کو رسول کہتے ہیں. تو گویا کہ رحمان کے لفظ سے یہ واقف تھے، مانوس تھے. انہوں نے کہا کہ رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون، تیسرا الزام یہ لگا دیا کہ تم جھوٹے ہو. لیکن رسولوں نے یہ ان کے الزامات کا کوئی غلط اثر نہیں لیا، کوئی اشتعال میں نہیں آئے، غصے میں بھی نہیں آئے. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا کہ ہمارا رب زیادہ جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اس میں داعی کے لیے بڑی نصیحت ہے
کہ اگر قوم انکار کرے، مخالفت کرے، جھٹلائے تو وہ برا نہ مانے، وہ مشتعل بھی نہ ہو، وہ غصے میں نہ آئے، بلکہ صاف اور سنجیدگی کے ساتھ بات کہے کہ ہمارے رب کو زیادہ علم ہے، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے، اگر نہ مانو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے رب کو تو معلوم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ بہت سارے تقریر کے بعد جو لفظ استعمال کرتے وہ یہیں کا لیا ہوا ہے یہ، اور واقعتاً مقرر کے پاس ہوتا کیا ہے، مقرر انبیاء کے پاس صرف پہنچا دینا ہی ہوتا ہے نا، زبردستی قبول کروانا یہ تو نہیں ہے کسی کے پاس، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ انبیاء نے یہ کہا کہ اگر تم نہیں مانتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے بات پہنچا دی صاف صاف۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ اب قوم کے لوگوں نے اس کے باوجود ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، حالانکہ کہتے تھے کہ انبیاء نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے ذمے پہنچا دینا ہے، زبردستی تو انبیاء ان پر نہیں کر رہے تھے، زور تو نہیں ڈال رہے تھے کہ تم کو قبول کرنا ہی پڑے گا، لیکن تاریخ بتاتی ہے مخالفین کی اور جھٹلانے والوں کی کہ انہوں نے زور زبردستی انبیاء کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ انبیاء نے تو زور زبردستی کسی پر اپنی دعوت کو نہیں تھوپا، اپنی باتوں کو نہیں تھوپا۔ ہاں یہ تاریخ ہے، آج تک بھی وہ تاریخ چلی آ رہی ہے باطل پرستوں کی، وہ زور زبردستی طاقت اور قوت سے حق کا راستہ روکتے اور اپنی غلط باتیں منواتے کہ تم یہ ہماری غلط باتیں تم مانو۔ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے بستی میں نحوست آ گئی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے جو بات کہی جاتی وہ بھی پھیکی پڑ جائے کہ انبیاء علیہ السلام پر انہوں نے الزام لگا دیا۔ ظاہر بات ہے کہ انبیاء کے تعلیمات کو جھٹلانے کے نتیجے میں اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ قوموں کو عذاب بھی دیتا ہے، پکڑتا بھی ہے، بڑے عذاب سے پہلے ان کو رسوائی کے، ذلت کے، دوسرے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو شاید بستی میں اس طرح کے کوئی حالات ہوں گے، تو سیدھا مطلب لینے کی بجائے الٹا مطلب لے لیا۔ سیدھا مطلب یہ تھا کہ ہم رسولوں کی بات کو نہیں مان رہے اس لیے بستی میں پریشانیاں ہیں، لیکن الٹا مطلب یہ لکھا، شیطان نے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ جو کچھ بستی میں پریشانیاں ہیں یہ رسولوں کی وجہ سے، اس لیے رسولوں کو قتل کرو، رسولوں کو بستی سے باہر نکالو۔ انا تطیرنا بکم، تمہاری وجہ سے بستی میں نحوست آ گئی۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم یہ دعوت دینے سے اگر نہیں رکے، باز نہیں آئے، لنرجمنکم، ہم ضرور تم کو سنسار کر دیں گے۔ سنسار کہتے پتھروں سے مارنا، سنگ یعنی پتھر، فارسی کا لفظ ہے، سنسار یعنی پتھر مارنا، پتھر برسانا۔ حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے، جو شادی شدہ جو زنا کرتا ہے تو اس کی سزا ہے سنگساری۔ سنگساری یعنی زمین میں اس کو کمر تک کھڑے کر کے اس کو پتھر مارنا، موت مرنے تک، اس کو کہتے ہیں سنگسار کرنا، اور یہ اسلامی سزا ہے زنا کی۔ وہ زانی کی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود، چاہے عورت زنا کرے یا مرد زنا کرے، شادی شدہ ہے تو اس کی سزا یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں یہ سزا نافذ کی، جاری کی ہے۔ حضرت ماعز بن مالک کا واقعہ اور ایک گامدیہ خاتون، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ کسی نے مقدمہ ان کے خلاف نہیں پیش کیا تھا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا اور اس میں کیسی للہیت تھی، کیسا تقویٰ تھا کہ جب وہ حضرت ماعز بن مالک سے گناہ صادر ہوا، زنا ان سے صادر ہو گیا تھا، وہ شادی شدہ تھے، تو انہوں نے خود جا کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو زنا سے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے تو پہلے اعراض کیا، آپ نے ادھر طرف پھیر لیا، اس طرف رخ پھیر لیا، شاید بچ جائے سزا سے، اس لیے کہ چار سزا اس کے، چار گواہ اس کے لیے ضروری ہے سزا جاری کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے خود ایک طرح سے 4 مرتبہ پھر اعتراف کر لیا، اور وہ خود اس پر بضید تھے کہ نہیں مجھ سے زنا ہو گیا، اب مجھ کو پاک کر دیجئے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زنا کی سزا ان پر جاری کی۔ اور اسی طرح سے گامدیہ خاتون کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اس نے بھی خود آ کر اعتراف کیا تھا کہ مجھ سے زنا صادر ہوا، اللہ کے رسول مجھ کو زنا کی سزا جاری کر کے پاک کر دیجیے۔ روایتوں میں یہ ہے کہ وہ زنا سے حمل بھی ٹھہر گیا تھا،
تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ یہ جو حمل ہے اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا، جب بچہ پیدا ہوگا تب آنا، ہم زنا سے پاک کریں گے۔ لیکن وہ کتنی اللہ سے ڈرنے والی تھی اور اس کو کتنے اپنے گناہ کا شدید احساس ہوا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ گود میں لے کر پہنچی اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر آنا، ہم تم کو زنا کی سزا سے سزا دے کر پاک کر دیں گے گناہ سے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر واپس کیا، کہا کہ بچے کا تم پر ابھی حق باقی ہے، دودھ پیتے کی عمر کا تھا نا بچہ، تو جب یہ کھانا کھانے لگ جائے تو تب آنا، پھر ہم زنا کی سزا دے کر تم کو گناہ سے پاک کریں گے۔ تو وہ پھر واپس چلے گئی، حالانکہ مایوس ہو کر گئی، حالانکہ بچے سے شدید محبت ہوتی ہے ماں کو، کون ماں اپنے بچے سے جدا ہونا چاہتی ہے، لیکن خوف خدا للہیت کسے کہتے ہیں یہ مثال سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب بچہ کھانے کے لائق ہوگا تو وہ اللہ کے وسلم کو اطمینان دلانے کے لیے روایتوں میں یہ ہے کہ اب بچے کے ہاتھ میں اس نے کھجور یا روٹی کا ٹکڑا دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول اب یہ بچہ کھانے کی عمر کو پہنچ گیا ہے، اب مجھ کو زنا کی سزا دے کر مجھ کو گناہ سے پاک کر دیجئے۔ تو پھر اللہ کے وسلم نے پھر زنا کی سزا پھر جاری کی، اس کو سنگساری کہتے ہیں کہ پتھروں سے مار کر ہلاک کر دینا تاکہ وہ گناہ سے وہ پاک ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ لنرجمنکم، ہم تم کو سنسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ہماری جانب سے تم کو سخت عذاب اور سخت سزا پہنچے گی۔ بڑی دھمکی تھی یہ، رسولوں نے اس کا بھی برا نہیں مانا اور مشتعل بھی نہیں ہوئے، غصے میں بھی نہیں آئے۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، انہوں نے کہا کہ تمہاری جو نحوست بستی میں جو خرابیاں پریشانیاں ہیں تو وہ تمہاری بدعمالی کی وجہ سے، ہماری وجہ سے نہیں۔ این ذکرتم، اگر تم نصیحت حاصل کرو، بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ حد سے گزر جانے والی قوم مطلب صحیح بات کو قبول نہیں کرنا، اس کو کہتے حد سے گزر جانا۔ اب ایک طرف سے ایک منظر اس واقعے میں، اس بستی سے متعلق ایک منظر قوم کی مخالفت کا اور نبیوں کی دعوت کا اور ان کی ثابت قدمی کا اور صبر کا۔ قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے وہ اجمالی طور سے بیان ہوئے، تفصیلی واقعات اگر بیان ہوتے تو پھر تو وہ پورا کا پورا قرآن مجید واقعات ہی سے بھر جاتا، اس لیے واقعات کا جو ضروری حصہ تھا اللہ نے اسی کو بیان کیا۔ پھر کچھ احادیث میں اس کی پھر تفصیلات آتی ہے۔ اس بستی میں ایک شخص تھا جو بستی کے کنارے پر رہتا تھا، اور سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بستی وہ انبیاء علیہ السلام کی وہ دعوت کو قبول کر چکا تھا، انبیاء نے دعوت اس کو بھی دی تھی۔ وہ حبیب نجار نام اس کا مفسرین نے لکھا ہے، اس نے دعوت کو قبول کر لیا تھا، لیکن جب اس کو اطلاع پہنچی کہ بستی کے لوگوں نے رسولوں کو گھیر لیا اور ان کو ایک طرح سے پتھروں سے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، مارنے کی دھمکی ہے نا اس میں، تو جب اس تک اطلاع پہنچی تو اس سے رہا نہیں گیا، اور اس نے اس رسولوں تک پہنچنے کے لیے، اس جگہ تک پہنچنے کے لیے جو چال اختیار کی، اللہ کو وہ چال بھی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو محفوظ کیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ، اور آیا شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا ایک آدمی، ہمت اور جرت جسے کہتے ہیں، اس سے ہم سیکھ سکتے، معلوم کر سکتے ہیں ہمت اور جرت کس کا نام ہے۔ حالانکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ 3 رسولوں کو بستی جھٹلا چکی ہے، تو میری یہ کیا قدر کرے گی، میری کیا بات مانے گی۔ اور عام طور سے لوگ جو بھاگتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں نا، کہ کہیں کوئی فساد ہو گیا، کہاں کوئی ہنگامہ ہو گیا تو لوگ بھاگتے ہیں، لیکن یہ حبیب نجار نام کا شخص جھوپڑ پٹی میں رہنے والا، لیکن حق کا جذبہ کسے کہتے، حق کی حمایت کسے کہتے ہیں، ہم اس واقعے سے اس کو ایک طرح سے صدیق بھی حدیث میں اس کو صدیق کہا، قرآنی صدیق۔ صدیقین کی تاریخ تو قیامت تک رہیں گے اور بھی آتے رہیں گے، جو انبیاء کی تعلیمات کی تصدیق کریں گے مخالفت کے دور میں، تو وہ صدیق کہلائیں گے۔ امت مسلمہ کے بڑے صدیق اکبر، حضرت عمر صدیق کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، نبی نہیں ہے لیکن صدیق، اور صدیق کے ساتھ اکبر ہے، یعنی سب سے بڑے صدیق، تو یہ بھی ایک طرح سے یہ صدیق تھا۔ تو
اس نے آیا شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا ایک آدمی، اور آنے کے ساتھ ہی اس نے قوم سے کہا کہ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم اتباع کرو رسولوں کا۔ جو دنیا دار ہے، جان اور مال کو بچانے والے یا چمڑی دمڑی کو بچانے والے کہہ سکتے، چمڑی دمڑی بچانے والے اس کی توجیہ کریں گے، ہاں بیل مجھے مار، یہی کہیں گے نا، کہ عقل نہیں تھی، اس کو سمجھ نہیں تھی، اس کو کوئی حکمت کا علم نہیں تھا۔ لوگوں نے بزدلی کے نام حکمت رکھ لیا نا، حکمت کے خلاف ہے یہ، کہ 3 رسولوں کی دعوت کو انکار کر چکی بستی، تو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی، یہی کہیں گے نا۔ اس طرح کا واقعہ اگر آج کے دور میں پیش آیا اور پھر لوگوں نے اس کو شہید کر دیا، بولیں گے اس کی غلطی اس کی تھی، غلطی کیا، اس لیے غلطی کی سزا بھگتنی پڑی، استغفر اللہ کہتے آج بہت سارے لوگ اس طرح کے۔ لیکن یہ حق کی حمایت، اور اس کا اقدام اگر جذباتیت پر مبنی ہوتا، اشتعال پر مبنی ہوتا، ناپسندیدہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر نہیں بیان کرتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس اقدام کو، قدم کو آئیڈیل اور نمونے کے طور پر پیش کیا۔ قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کی نصیحت کے لیے، درس کے لیے پیش کیا۔ آنے کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم اتباع اور پیروی کرو رسولوں کا، اتباع اور پیروی کرو ان کی، لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اجر کہتے ہیں مزدوری کو، تم سے فیس نہیں مانگتے، اپنی مزدوری نہیں مانگتے، اور وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، بہت آسان ہے، لیکن منظر کو سامنے رکھیے نا۔ قوم جن کو گمراہ قرار دے چکی، بستی کی پریشانیوں کا سبب قرار دے چکی، مارنے کی دھمکی دے چکی، تو بھرے مجمع میں آ کر وہ اکیلا شخص یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی بات تمہیں ماننی چاہیے جو ہدایت یافتہ ہیں، جو صحیح راستے پر ہے۔ اور پھر اس نے اپنا تعارف بھی لوگوں سے، قوم سے مخفی نہیں رکھا کہ میں کون ہوں، جہاں سے 23واں پارہ شروع ہوتا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور آخر مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی گویا کہ اس نے اپنا تعارف بھی پیش کر دیا، اپنی حقیقت بھی واضح کر دی کہ میں کون ہوں۔ میں انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے والا فرد ہوں، میں نے اللہ کی بندگی کی دعوت کو قبول کر لیا، اور میں اس کی بندگی نہ کروں تو اور کس کی بندگی کروں، جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ آج تک تو من دونی آلیہ ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، اور پھر اس نے سوالیہ انداز میں بات رکھی، کیا میں اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے عذاب دینا چاہے تو لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، تو ان کی سفارش مجھ کو رحمان کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر دنیا میں کوئی ایسا معبود ہوتا کہ رحمان اللہ مجھ کو عذاب دینا چاہتا اور وہ مجھ کو رحمان کے عذاب سے بچا لیتا، تو ہو سکتا ہے میں کچھ سوچتا، قبول کر لیتا، لیکن دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا معبود ہے ہی نہیں، کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں کہ اللہ اس کو سزا دینا چاہے، عذاب دینا چاہے، اور کوئی اس کے عذاب کو روک سکے، سزا سے اس کو بچا سکے، نہیں ہے نا کوئی ایسا۔ تو اس نے ایک طرح سے یہ بات پیش کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی طاقت اور قوت نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے مجھ کو بچا سکے اور تم کو بچا سکے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اور اگر میں نے ایسا کیا، اللہ کے علاوہ میں نے اگر کسی دوسرے کو معبود اگر مان لیا، جیسا کہ تم نے دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اور پھر اس نے بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ جو بات کہی وہ ایک طرح سے سنہرے حروف سے لکھنے کے لائق ہے کہ غور سے انی آمنت بربکم فاسمعون، انداز اس کا کیا رہا ہوگا وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن الفاظ سے بھی کچھ نہ کچھ واضح ہوتی ہے بات۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، فاسمعون، سن لو، اگر نہیں سنا ہو تم نے تو سن لو کہ میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، یعنی جس رب پر ایمان لانے کی دعوت یہ انبیاء دے رہے ہیں تو میں اس رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے بپری ہوئی قوم تھی، اندھی دشمنی میں مبتلا، اس سے کیا توقع کی جائیں گی؟ جب 3 رسولوں کی بات کو اس نے ٹھکرا دیا تھا تو ایک کی بات، اس کی بات کیا وہ مانیں گی، جبکہ ایک وہ
انہیں کی بستی کا رہنے والا تھا، جھوپڑ پٹی میں رہنے والا. تو روایتوں میں یہ ہے کہ قوم نے اس کو شہید کر دیا. لیکن ادھر وہ شہید ہوا، قیل ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق حکم دیا، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. لیکن قوم سے اس کو کتنی ہمدردی تھی کہ قوم بھی یہ دین کو قبول کر لے، اللہ کی بندگی کے راستے کو قبول کر لے. جنت میں پہنچنے کے بعد وہ کہنے لگا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا بما غفر لی ربی، کس وجہ سے میرے رب نے میری مغفرت کی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھ کو اس نے عزت والوں میں شامل کیا ہے. یعنی اور بھی وہاں جنتی تھے نا، یعنی جو شہید ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں. سبز پرندوں کی شکل میں ان کی روحیں ہوتی ہے، جنت کی نعمتوں وہ کھاتے رہتے ہیں، اور عرش کے پاس وہ آ کر وہ ٹھکانہ اختیار کرتے ہیں. حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. لیکن ان کے شہیدوں کے علاوہ جو نیک ہوتے ہیں وہ عالم برزخ ہی میں ہوتے ہیں. میدان قیامت سے پہلے صرف یہ شہیدوں ہی کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے، ان کی روحوں کو. باقی عالم برزخ میں راحت و آرام ان کو پہنچتا ہے، ہوائیں پہنچتی ہے، جنت کا بستر ان کو بچھا دیا جاتا ہے. لیکن شہیدوں کو عالم برزخ کی زندگی سے نہیں گزارا جاتا. یعنی گویا کہ سب سے مختصر ترین راستہ، شارٹ کٹ راستہ جنت میں جانے کا وہ شہادت کا راستہ ہے. تو یہ راستے سے وہ جنت میں اللہ نے ایک طرح سے اس کو پہنچا دیا. وما انزلنا علی قومی، پھر واقعے کا آخری انجام کہ جب اتمام حجت کسی بستی پر ہو جاتی ہے، نبی اور نبی کے پیروکار حجت تمام کر دے دعوت کی، اور نبیوں کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو لڑنے کی اجازت بھی نہیں دیتا، حکم بھی نہیں دیتا. اس قوم پر اللہ عذاب نازل کر دیتا، اس لیے کہ یہ قوم نے اس کو شہید کر کے ایک طرح سے اللہ کے غضب اور عذاب کو دعوت دے دی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے بعد وما انزلنا علی قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلین، ہم نے یہ قوم کو یعنی اس کی شہادت کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں بھیجا، اور لشکر بھیجنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں پڑی. وما كنا منزلین، لشکر بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، ایک چنگار تھی، آواز تھی، دھماکہ تھا، پوری کی پوری قوم اندھے منہ ہو کر رہ گئی. یعنی ایک دھماکہ ہوا آسمان سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دھماکہ کیا ہو یا اور بھی، اللہ کے پاس عذابات کی بہت ساری قسمیں ہیں. تو دھماکہ ہوا اور پوری کی پوری قوم، یعنی کوئی بستی میں بھوچال آیا، زلزلہ، اگر پوری کی قوم تباہ اور برباد ہو گئی، ختم ہو گئی. پھر اللہ نے اس پر تبصرہ کیا، یا حسرتن علی العباد، بندوں کی حالت پر بڑا افسوس ہے، ما یاتی من رسول اللہ کانوا بھی یستہزئون، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اولم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون، پھر ایک طرح سے مکہ والوں کے لیے تنبیہ تھی، اور آج کے مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے بھی تنبیہ ہے. لیکن آج کے دور کے مشرک اور کافر جو اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے، وہ ہمارے قصور کی وجہ سے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہم نے حجت تمام نہیں کی نا. جیسا یہ حبیب نجار نے حجت تمام کر دی تھی، اور 3 رسولوں نے حجت تمام کر دی تھی کہ تم غلط راستے پر ہو، تو ایسا ہم نے نہیں یہاں حجت تمام کی نا یہاں کے حکمرانوں پر، بلکہ ان کی بڑائی کو تسلیم کر لیا. موجودہ دور کے جو حکمراں ہیں تو امت مسلمہ نے ان کے بڑائی کو اور ان کے دستور کو مان لیا، اور ان کی بڑائی کو تسلیم کرنے کے بعد سب باتیں ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ کا غضب اور عذاب ان پر آنے کے بجائے ہم پر بھڑکا ہوا ہے، اس لیے حجت ہم پر تمام ہوئی ہے. اور حجت تمام ہو جاتی ہے کسی قوم پر، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں عذاب نازل کرتا ہے. تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اس سے پہلے اللہ نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا، انہم لا یرجعون، کہ وہ بستی والے بات ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئے ہلاک ہونے کے بعد. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور حقیقت یہ کہ تمام کے تمام ہمارے سامنے حاضر ہونے والے ہیں. یعنی یہ مکہ والے بھی، جھٹلانے والے بھی، اور جن کو شہید کیا گیا وہ سب کے تو ہمارے پاس ہی لوٹنے والے ہیں، اور ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی لوٹ کر جانے والے ہیں. اور اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جو مسنون جو کلمہ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہنا مسنون ہے کہ بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اللہ کی طرف بھی لوٹ کر جانے والے ہیں. تو یہ چند باتیں
سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کی روشنی میں میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے ایک طرح سے صدیق کے حوالے سے میں نے پیش کی ہیں، تاکہ ہم کو کچھ صدیقین کی زندگیوں کا بھی علم ہو۔ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، جو قرآن مجید میں جن صدیقین کا تذکرہ ہے اس حوالے سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سورہ یاسین میں جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔